الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں قرآن کریم کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 16ویں پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس پارے میں رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس سفر کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جلالی طبیعت کی وجہ سے صبر نہ کر پائے اور فوراً سوال کر ڈالا۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ جس کشتی میں وہ سوار ہو کر جا رہے تھے اس کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک حصے کو پھاڑ دیا، توڑ دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جن بستی والوں نے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، اسی بستی میں ایک دیوار گرنے کو تھی، خضر علیہ السلام نے بغیر اجرت لیے اس دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ تیسرا واقعہ کہ ساحل کے کنارے کھیلتے بچوں میں سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور اب آپ کو میں وہ تینوں ریزنز بتاؤں گا۔ کشتی کو میں نے ابدار اس لیے کیا کہ جس علاقے سے ہم گزرنے والے تھے وہاں کا ظالم بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کیا کرتا تھا، اور اس گرتی دیوار کو میں نے مرمت اس لیے کیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار تلے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا، کان ابوہما صالحا۔ تو یہ تو نقصان ہو جاتا، بستی والے چھین لیتے، لوٹ لیتے۔ اور اس بچے کو قتل اس لیے کیا کہ مجھے وحی الہی کے ذریعے سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنے، تو اس کے بدلے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے گا۔ اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے جس نے سد سکندری کو تعمیر کیا یاجوج ماجوج کے لیے، جو حائل اور رکاوٹ دیوار بن گئی۔ پھر سورہ مریم ہے، 98 آیات 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ادریس علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ مذکور ہیں کہ اللہ نے حضرت مریم کو یعنی بغیر شوہر کے اولاد دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور اماں حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اسی لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس سے چاہے، جتنی بار چاہے، اللہ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ طٰہٰ 135 آیات 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ طٰہٰ اور مریم میں تناسب اور نسبت یہ ہے کہ اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، سورہ طٰہٰ میں بھی، لیکن اس میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ تقریباً 90 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے، اور وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، چونکہ وہ ڈیفرنس کر سکتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور آمنا برب ہارون و موسیٰ، فرعون نے بڑی دھمکیاں دی کہ جی میں ہاتھ اور پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دوں گا، سلطنت اور اس کی نعمتیں تم سے چھن جائے گی۔ انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے، فقض ما انت قاض۔ اب تو ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اسی سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ کریم نے ایک آیت بتائی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ معیشت تنگ کرنے کا مطلب کہ کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی، ساری چیزیں ہوگی لیکن سکون نہیں ہوگا، سیٹسفیکشن نام کی چیز نظر نہیں آئے گی، ڈپریشن کا شکار ہوگا، کرائسس میں ہوگا،
چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، پرچی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی روٹ کے چلی گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، رشتہ دار جو ہے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، بیماریوں کا گڑھ اور مرکز بن چکا ہے. یہ مطلب ہے معیشت تنگ ہونے کا، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اسی لیے قرآن کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اور تعلق مضبوط رکھیے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب.